آپ سب میڈیا کرمیوں کو ACB کشمیر کی طرف سے آداب ہے۔ آپ کو یہاں بلانے کا مقصد آج صرف یہ اطلاع دینا ہے کہ ACB نے کل کی تاریخ میں رات دیر گئے 2 مقدمے درج کیے ہیں۔ ایک مقدمہ گپکار لینڈ تبادلے کے سلسلے میں درج کیا گیا، دوسرا مقدمہ ایک پولیس افسر کے خلاف آمدن سے زیادہ اثاثہ رکھنے کی پاداش میں درج کیا گیا۔ دونوں مقدموں کی جو کل دیر رات گئے ہم نے درج کیے ہوئے ہیں، ان کی تفصیل میں دوں گا۔ سب سے پہلے گپکار میں جو لینڈ تبادلہ ہوا ہے 2014-15 کی بات ہے۔ اس سے پہلے ایک پیچ آف لینڈ وہاں پہ تھا 5 کنال 15 مرلے کا، جو ایک پراپرٹی لینڈ تھا، لیکن اس لینڈ میں جو ٹائٹل تھا وہ ڈیفنس آرڈیننس کے تحت اس کی ٹیننسی تھی۔ وہاں پہ جو زمیندار تھا، اس زمیندار نے ریونیو ڈپارٹمنٹ کو اپروچ کر کے ایزمنٹ رائٹس کے لیے اپلائی کیا۔ ایزمنٹ رائٹس کے لیے جب اپلائی کیا گیا، اس کے بعد فائل بہت دیر تک بغیر ٹچ کیے ہوئے رہ گئی، اور بعد میں اس کو سبورٹ کر کے ایک اور پلان بنایا گیا، ایک اور منصوبہ بنایا گیا کہ اس جگہ پہ ایک کالونی بنائی جائے جہاں پہ ہمارے سینئر آفیشلز کے لیے رہائش گاہیں ہوں گے سیکیورٹی کی بیسس پہ۔ اب جب کسٹوڈین ڈپارٹمنٹ اور ریونیو ڈپارٹمنٹ یہ کیس پروسیس کرتے گئے، اس کے کاغذات بنتے گئے، ہر وقت جب بھی پٹواری سے لے کر اوپر تحصیلدار تک کاغذ چلائے گئے، پروسیس کیے گئے، ان کاغذات میں مینشن کیا گیا تھا ہر جگہ پہ کہ یہ جو مجوزہ زمین تھی 5 کنال 15 مرلے کی پراپرٹی لینڈ، اس کی ٹیننسی ہماری آرمڈ فورسز کے پاس ہے، ڈیفنس اسٹیٹس کے پاس ہے، لیکن اس کے بعد بھی اس کو نظر انداز کر کے اس فائل کو چلایا گیا اور وہاں حکومت سے اس کو منظوری دی گئی۔ یہ جو معاملہ ہائی کورٹ بھی چلا گیا، اور ہائی کورٹ میں ایک کمشنر اس کے تعینات کیا گیا۔ کمشنر نے رپورٹ میں بھی یہ لکھا ہوا ہے کہ یہ جو لینڈ ہے یہ فٹ ہے تبادلے کے لیے، ایکسچینج کے لیے۔ یہ جو 5 کنال 15 مرلے کی زمین ہے، اس کو ایک پرائزڈ لینڈ کے ساتھ، کسٹوڈین پیچ آف لینڈ کے ساتھ، ایویکیو لینڈ کے ساتھ تبادلے کا منصوبہ بنایا گیا، جس کا مارکیٹ کا ویلیو بہت زیادہ تھا۔ اس طرح سے جب یہ منصوبہ یہ اپروو ہو گیا، کسٹوڈین جنرل اس کی اپروول دے دی، اس کے بعد ریونیو ڈپارٹمنٹ اس کی اپروول دے دی، تو اس کے بعد یہ سارا پروسیس سٹارٹ کیا گیا۔ اس پروسیس میں ایزمنٹ رائٹس جو پہلے مالک مانگتا تھا، جو ایک لینڈ تھی 5 کنال 15 مرلے کی، وہ ایک لینڈ لاکڈ لینڈ تھی، اس میں ایزمنٹ رائٹس نہیں تھے، اس میں رستہ نہیں تھا، اور لو کاسٹ پیچ آف لینڈ تھا۔ بجائے اس کے اس کو ایزمنٹ رائٹ دیے جائیں گے، اسی بندے کو وہیں پہ دوسری جگہ پہ دوسری لینڈ، ایویکوی لینڈ دی گئی، جو کہ زیادہ مارکیٹ ویلیو رکھتی تھی، زیادہ قیمت رکھتی تھی۔ اس میں ریونیو آفیشلز، کسٹوڈین کے افسران اور باقی جو بینیفیشریز ہیں، ان سب نے ملی بھگت کر کے، ساز باز کر کے، کانسپریسی کر کے سرکاری خزانے کو نقصان پہنچایا ہے، کروڑوں کا نقصان پہنچایا ہے۔ یہ جو پیچ آف لینڈ تھا، اس کی کنکوائری جب ہمارے پاس ایک کمپلینٹ آئی ہوئی تھی، جس میں ایک بندہ شکایت کر رہا تھا کہ اس کی زمین جو ہے وہاں گپکار میں وہ 10 مرلے انکروچ کی گئی ہے۔ اسی کے دوران، مزید تحقیقات کے دوران یہ پتہ چلا، جب ہم نے تحقیقات گہرے انداز سے کی، اس میں یہ بھی پتہ چلا کہ یہ جو تبادلہ تھا یہ غیر قانونی تھا، اور اس میں سینئر افسران کو ڈارک میں رکھ کے، اندھیرے میں رکھ کے یہ ساری کارروائی کی گئی، اور باضابطہ حکومت سے اس کی منظوری لی گئی۔ اس میں مزید جب آگے چل کے ہم نے اس کو کنفرم کرنے کے لیے کہ یہ تبادلہ غیر قانونی ہے، اس میں ہم نے ایک الیکٹرانک کے لیے جو ایک میکینزم ہوتا ہے، اس کو چیک کرانے کے لیے اس کو ہم نے کیا۔ اس میں یہ پتہ چلا کہ یہ جو 5 کنال 15 مرلے کی زمین ہے، اس میں سے 17 مرلے کی زمین جو ہے وہ اس وقت بھی آرڈیننس کے قبضے میں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہو گیا کہ جو ایکسچینج آف لینڈ ہوئی ہے، وہ 17 کنال جو سرکار نے اس کے بدلے دیے ہیں، وہ بھی سرکار کا اس میں نقصان ہو گیا۔ اس میں
اس کی کاگنیزنس لیتے ہوئے اینٹی کرپشن بیورو کشمیر نے کل شام FIR نمبر 19/2025 درج کیا. وہ پریونشن آف کرپشن ایکٹ کی دھارا 5(1)(51)(d) ریڈ ود 5(2) کے تحت ہم نے درج کی. اس میں ملزمان کے طور پر ہم نے ریونیو ڈپارٹمنٹ کے افسران کو، کسٹوڈین ڈپارٹمنٹ کے افسران کو اور کچھ بینیفیشریز اور جو بروکرز اس میں تھے ان کو لایا ہوا ہے. تو اس طرح سے یہ جو لینڈ، جس کو ہم سکیم تو نہیں کہہ سکتے ہیں لیکن تبادلہ جو ہے، جو غیر قانونی طور پہ عمل میں لایا گیا، اس میں کارروائی کی گئی. یہ بہت عرصے سے ہم اس پہ کام کر رہے تھے. تو اس کے بعد الیکٹرانک ٹوٹل جو اسٹیشنز والا میکینزم ہے ہم نے امپلائی کر کے یہ کلیئر کر دیا کہ جو ایکچول لینڈ کا جو تبادلے میں استعمال ہوئی ہے اس کا آدھا پورشن ابھی بھی آرڈیننس کے قبضے میں ہے. تو یہ تھا پہلے مقدمے کے سلسلے میں تھوڑا سا پریس بریفنگ. دوسرا مقدمہ ہم نے 20/2025 کل شام ہی درج کیا ایک سینئر پولیس افسر کے خلاف. اس کے خلاف ہم نے ایک کیس درج کیا پریونشن آف کرپشن ایکٹ 13(1)(d) کے تحت، 13(1)(2) کے تحت. اس میں اس کے خلاف آمدن سے زیادہ اثاثہ رکھنے کی پاداش میں FIR درج کی گئی. وہ جو سینئر پولیس آفیشل ہے اس کے خلاف ہم نے ایک ہمیں ماخذ رپورٹ موصول ہوئی تھی، ایک سورس رپورٹ موصول ہوئی تھی، جس کی تحقیقات کر کے ہمیں پتہ چلا کہ اس نے بہت اور بڑی مقدار میں آمدن سے زیادہ اثاثے جمع کیے تھے، جس میں قریباً 33 کنال کے قریب زمین جو ہے اس نے خریدی ہوئی ہے. اور ایک ہی جگہ پہ اس نے شاہ پورہ وٹھورا بڈگام میں قریباً 17 کنال کے قریب زمین اس نے ایکوائر کی ہوئی ہے. اس کے پاس 2 مکانات ہیں، ایک نیا ہے ایک پرانا ہے. بینک بیلنسز آلموسٹ 50 لاکھ کے قریب ہم نے پائے ہیں اور بہت سے اقسام کی وہیکلز ہیں. اس کے علاوہ جو ملزم مذکورہ ہے اس نے 40 لاکھ کے قریب بچوں کی پڑھائی پہ خرچ کیا ہوا ہے اور فارین ٹریول اور پیمنٹ انشورنس پریمیمز اس میں بھی لاکھوں روپیہ اس نے ڈپازٹ کیا ہوا ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ اس نے بہت بڑی مقدار میں اثاثے جمع کیے ہوئے تھے. اس پولیس افسر کے خلاف دوسری بھی ویریفیکیشن جو ہے نا وہ اس بیورو میں چل رہی ہے. اس ویریفیکیشن میں اس کا ایک اور پہلو بھی سامنے آ رہا ہے. وہ پہلو یہ ہے کہ اس نے گورنمنٹ اکاؤنٹس کا جو ہے استعمال کر کے مختلف طریقے سے پیسے ایٹھنے کی کوشش کی ہوئی ہے، جس میں اس کے کچھ فیملی ممبران کے اکاؤنٹس بھی آ رہے ہیں. تو اس فراڈولنٹ ٹرانزیکشن جو اس نے کی ہے سرکاری جو اکاؤنٹس کے تھرو، اس کو ہم دیکھ رہے ہیں اور آگے اس کی میں تحقیقات جاری ہے. Sir, I have a question. There are so many cases connected with a lot of agents who are involved in special such crimes. اگر دیکھا جائے ڈپارٹمنٹ کے اینڈ سے سر کس طرح کی کاروائی ہو رہی ہے جو فیک ایجنٹس بن کے سم ٹائمز CID یا ACB بن کے لوگوں کو لوٹ رہے. As you have gone through the report, no doubt about it, but other side of the story there is huge hammer. سب سے بڑی بات ہے اس میں پہلے سمجھنے کی بات ہے کہ ACB کا مینڈیٹ کیا ہے. ACB کا مینڈیٹ تب بنتا ہے جب ہمارے خلاف ایک سرکاری افسر کے خلاف شکایت موصول ہوگی. ایک عام سکیمر جب آتا ہے وہ ACB یعنی جو ہمارا بیورو ہے اس کے دائرے اختیار میں نہیں آتا ہے. اگر سمپلی کہیں پہ سکیم ہوتا ہے اس کے لیے ہماری کرائم برانچ پولیس کی ہے وہ کیس رجسٹر کر سکتی ہے.